میں اس عمارت کے سامنے کھڑی تھی اور یہ عمارت دیکھنے میں بالکل ہسپتال کے جیسی تھی۔ اس کو سامنے والا نقشہ ایسی تھا جیسے کوئی سرکاری ہسپتال ہو۔ میں حیران تھی کہ امجد مجھے یہاں پر کیوں لے کر آیا۔ یہ تو کوئی ایسی جگہ معلوم نہیں ہو رہی تھی جہاں پر اس کے مسئلے کا حل ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ ہم ہسپتال میں کیا کرنے آئے ہیں۔ امجد، وہ مجھے تیز نظر سے دیکھتے بولا کہ خاموش رہو، میں خود تمہیں بتا دوں گا، اور اس کی سختی کے ڈر سے میں خاموش ہو گئی۔ میں خوفزدہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی اور امجد مجھے لے کر ایک کمرے کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر بیٹھے شخص شاید پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ تم نے آنے میں کافی دیر کر دی ہے، ابھی کوئی چیکنگ والا آ جاتا تو؟ میں کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ امجد نے تھوڑا آگے جھکتے ہوئے نرمی سے کہا کہ یار میرا کام کروا کے جانا، میں تو جلدی آ جاتا، لیکن میری بیوی نہیں مان رہی تھی، بڑی مشکل سے اسے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ میں دروازے کے اندر کھڑی ہو کر اس کی باتوں کو سن رہی تھی اور میرے ذکر پر اس شخص نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہاں کا ماحول اور اس شخص کی نظروں کو دیکھتے ہوئے میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں یا چیخ چیخ کر ان لوگوں سے پوچھنے لگ جاؤں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور امجد مجھے یہاں پر کیوں لے کر آیا ہے۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹتی جا رہی تھیں۔ امجد میری طرف بڑھا اور ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے اندر لے آیا۔ میرا ہاتھ کب کپا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس سے آہستگی سے پوچھا کہ امجد، ہم یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ۔ لیکن اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی نظروں کی تپش سے میں سہم کر خاموش ہو گئی۔ میں اسے اب کچھ بھی پوچھتی تو وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر شاید مجھے مارنا شروع کر دیتا، اور میں ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اور کچھ ہی دیر گزری جب وہ لوگ مجھے ایک کمرے کے اندر لے کر گئے۔ وہ کمرہ بھی عجیب ہی کمرہ تھا۔ اس کے اندر ایک پلنگ رکھا ہوا تھا، چھوٹا سا، اور ایک چھوٹی سی چارپائی تھی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہاں پر کسی نے پوری رات رکنا ہو۔ میں ڈرتے ڈرتے چارپائی کی پائنتی پر چپک کر بیٹھ گئی۔ وہ لوگ باہر چلے گئے اور میں حیران اور پریشان تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو ایک عورت کے ساتھ امجد اور 3-4 اور لوگ اندر داخل ہوئے۔ امجد نے میری طرف جھک کر کان میں کچھ الفاظ کہے اور میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے جلدی سے منت کرتے ہوئے نظروں سے امجد کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ شخص مجھ پر کبھی رحم نہیں کھائے گا، اسی لیے میری امید کے مطابق وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اور اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا میری زندگی بھر میں نہیں بھول سکتی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے میری زندگی کو پلٹ کے رکھ دیا۔ صرف ایک رات، اور اس کی غلطی کی وجہ سے وہ رات میرے لیے بے پناہ بھاری تھی۔ حساب کتاب کی رات۔ ایک دم سے ہی مجھے جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ امجد ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ مغرور، زبان دراز اور بد اخلاق انسان تھا، لیکن اس حد تک نہیں گر سکتا تھا۔ چاہے وہ مجھ پر بے پناہ ظلم و ستم کر لے، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن شاید نہ ہی میری قسمت میں اس نے ساتھ دیا اور نہ ہی اس کے گھر والوں نے ٹکنے دیا۔ وہ اس رات معمول کے مطابق کافی لیٹ آیا تھا۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب رات کے آخری پہر میں نے امید ترک کر دی کہ شاید اب وہ نہیں آئے گا، اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کافی حد تک میں اس کا انتظار کرتی رہی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ شام سے میری طبیعت بھی کافی خراب تھی اور میرے پیٹ میں شدید درد تھا۔ کچھ وقت گزرا تھا، ابھی شام میری تھوڑی ہی آنکھ لگی ہوگی جب کمرے کا دروازہ ایک دم کھلا اور امجد اندر داخل ہوئے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اندر آ رہے تھے اور میں جلدی سے بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ امجد میرے پاس آئے اور مجھے زور سے جکڑ لیا۔ وہ مجھے جکڑ کر وحشیانہ طور پہ نوچ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے انہیں تھوڑا پیچھے کرتے ہوئے کہا کہ امجد، میرے پیٹ میں بہت درد ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ جب امجد نے مجھے زوردار دھکا دیا اور میں دور جا گری۔ وہ میری چیخوں پکار کر رہی تھی۔ اس کی بلند آواز سن کر میری ساس اور نندے بھی کمرے میں بھاگتی ہوئی آ گئیں۔ کیا ہوا ہے منحوس؟ ابھی تو میرا بیٹا گھر آیا ہے؟ میری ساس میری طرف لپکتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، اور میں حق تک سی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرا جسم خوف کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا۔ نہیں خالہ، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میں جلدی سے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے ان کو سمجھانے لگی۔ معاملہ میری سوچ سے بھی زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تو امجد غصے میں مجھے گھورتا رہا اور پھر ایک دم سے اٹھتے ہوئے میری جانب بولا، مجھے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے مجھے بغیر سوچے سمجھے 3 طلاقیں دے ڈالی۔ نازیہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں،
طلاق دیتا ہوں۔ اور میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میری ساس اور نندے بھی پھٹی پھٹی نظروں سے امجد کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ امجد اپنی بات مکمل کر کے مجھے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں بھی اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں اور میں دروازے کے آگے سمٹی ہوئی بیٹھی رہی۔ مقدر نے مجھے کون سا مذاق کیا تھا، امجد مجھے اس جگہ پر لا کر چھوڑ گیا جہاں پر میرے پاس کوئی آسرا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں کتنی دیر اس کے دروازے کے آگے بیٹھی رہی، بس گم سم سی تھی، جیسے مجھے فرق ہی نہ پڑا ہو کہ مجھ پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ پوری رات میں یوں ہی بیٹھی رہی، میری آنکھ سے قطرہ آنسو کا بھی نہیں گرا۔ امجد نے کتنی آسانی سے رشتہ ختم کر دیا تھا، وہ رشتہ جسے جوڑتے اور بناتے ہوئے میں نے سارے رشتوں کو دفن کر دیا تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی سرا نہیں تھا۔ مجھے تو میرا جی چاہا کہ خود کو ختم کر لوں، لیکن پھر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ فجر کی اذان مجھے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ہو گئی۔ انتہا کی سردی تھی، لیکن مجھ پر کوئی بھی موسم اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ فجر کی اذان کے وقت میں نے ہمت کی، اٹھی، جائے نماز نکالی، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ امجد نے مجھے طلاق دے دی تھی، اب میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا یہاں بیٹھنے کا۔ میں نے اپنے ارد گرد اس بوسیدہ سی شال کو اوڑھا اور ہمت کر کے گھر سے باہر نکل آئی۔ بالآخر میں نے اس گھر کو چھوڑ ہی دیا جس گھر میں میں نے زندگی گزارنی تھی۔ اس ویران اور سنسان گلی میں چلتے ہوئے میں ہارے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے اندر تمام جذبات، خواہشات ایک دم سے مر چکی تھیں، لیکن میں حیران تھی کہ میں رو کیوں نہیں پا رہی۔ میں کیسے پتھر کی بن گئی ہوں؟ شاید میرے دماغ نے تسلیم کر لیا تھا کہ کسی نہ کسی روز امجد مجھ سے اپنا رشتہ ختم کر لے گا، لیکن کمبخت دل تھا کہ کسی صورت نہیں مانتا تھا۔ میں گلی کی آخری نکڑ پر جا کے کھڑی ہو گئی۔ سامنے موجود کالے رنگ کا گیٹ میری آخری امید تھی۔ میں نے دروازہ دستک دی، کافی دیر دروازے پہ دستک دیتی رہی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، آنٹی رضیہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے حیران پریشان کھڑی تھی۔ کیا بات ہے نازیہ، خیریت ہے؟ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا اور انہوں نے مجھے مزید کچھ خریدنا مناسب نہ سمجھا۔ پوری رات سردی میں بیٹھنے کی وجہ سے اب مجھے بخار ہو رہا تھا، میری کمر درد سے اکڑ چکی تھی، پیٹ میں بھی شدید درد تھا، اور اس کے علاوہ جو واقعہ مجھ پہ گزر چکا تھا اس نے میری روح کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں خاموشی سے اندر گئی، لیٹ گئی، میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو یہ شام کا وقت تھا اور رضیہ آنٹی میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے انہیں دیکھا اور ایک بار پھر تمام واقعات میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ میری حالت دیکھ کے وہ سخت پریشان تھیں۔ میں مسلسل رو رہی تھی، میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ اس شہر میں میرا واحد رشتہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا ہے، وہ رشتے جس کو بچانے کے لیے میں نے جی جان لڑانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد چاچا فضل کمرے میں داخل ہوئے اور میرے پاس آئے۔ وہ مجھے کہنے لگے، نازیہ بیٹی، امجد تم سے ملنے آیا ہے۔ میں شدید حیران ہوئی۔ امجد کو اب مجھ سے کیا کام پڑ گیا تھا؟ اس نے سارے رشتے تو مجھ سے ختم کر لیے تھے، اور ویسے بھی اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں پر رکی ہوئی ہوں؟ میری خاموشی کو دیکھتے ہوئے چاچا فضل آگے بڑھے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ تیرا شوہر ہے، اس کی بات سن لے، چاہے تو اس کے ساتھ نہ جانا لیکن اس کی بات تو سن لے، یہ نہ ہو کہ معاملہ بگڑ جائے۔ اب میں ان کو کیا بتاتی کہ اب معاملہ میرے ہاتھ سے نہ صرف نکل چکا ہے بلکہ بگڑ کر تباہ ہو گیا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہ بتایا اور خاموشی سے اٹھ کے باہر آ گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی اندر بیٹھے رہے۔ امجد میرے انتظار میں باہر چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا، وہ تیزی سے چلتے ہوئے میری طرف بڑھا اور میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ نازیہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بلکہ میں تمہارا گنہگار ہوں، لیکن مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ میں اس کی بات سے ان کا شدید حیران تھی۔ اب یہ کون سا نیا ڈرامہ تھا جو وہ میرے ساتھ کھیلنے آیا تھا کہ اب تک وہ میری زندگی کم برباد کر چکا تھا، جو اب مزید برباد کرنے کے لیے آیا۔ میں بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، بولی کہ تمہیں خدا کا خوف رکھنا چاہیے۔ امجد، تم مجھے طلاق دے چکے ہو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ میرا لہجہ آہستہ لیکن بہت سخت تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ چلے۔ وہ میرے آہستہ سے مجھے سمجھ گیا کہ میں نے ابھی تک اس بات لوگوں کو نہیں بتائی۔ وہ میری طرف بڑھا کہنے لگا، پلیز تم گھر چلو، ہم کوئی نہ کوئی راہ نکال لیں گے، میں تمہیں لینے آیا ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ چلو۔
وہ تمہارا گھر ہے، میرے ساتھ چلو، میں نشے میں تھا اور مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا۔ میرے ساتھ چلو، ہم مولوی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ میں اسے کیا سمجھاتی کہ میں اس کے ساتھ مزید 1 منٹ بھی رہنا نہیں چاہتی، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ رضیہ آنٹی کو اس بات کا علم ہو اور بات پورے محلے میں پھیل جائے۔ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں اس قدر مجبور تھی کہ شاید مجھے عزم مقبول کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی اور رضیہ آنٹی کو جا کر کہا کہ میں واپس گھر جانا چاہتی ہوں، بس تھوڑی بحث ہو گئی تھی۔ اب جو دور میں اس لیے یہاں پر چلی آئی، وہ دونوں میری بات سن کے بہت خوش تھے۔ وہ حقیقت تو نہیں جانتے تھے، شاید اگر وہ حقیقت جانتے تو وہ مجھے کبھی بھی امجد کے پاس نہ واپس جانے دیتے۔ چاچا فضل آگے بڑھے اور مسکراتے ہوئے بولے کہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کی طرح ہی سمجھو، لیکن میرا بیٹا تمہارا اصل گھر امجد کا گھر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ بات بڑھے اور امجد تمہیں کسی ایسی مشکل میں ڈال دے جہاں سے تم نکل نہ پاؤ۔ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ اور صبر سے کام لو، انشاءاللہ خدا پہ یقین رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میں خاموشی سے ان کی ساری نصیحتوں کو سنتی رہی اور پھر چادر اوڑھ کر امجد کے ساتھ باہر چلی آئی۔ امجد اس وقت بہت خوش لگ رہا تھا، شاید اسے یقین نہیں تھا کہ میں اتنی آسانی سے اس کے پاس واپس چلی جاؤں گی، لیکن اگر میرے پاس کوئی اور راستہ ہوتا تو شاید میں کبھی بھی دوبارہ امجد کے پاس نہ جاتی۔ اب پتہ نہیں اس کا امجد نے کیا حل نکالنا تھا۔ میں یہ شرط تھی کہ میں امجد کے پاس نہیں سوؤں گی، نہ ہی اس کا کوئی کام کروں گی۔ میں نے دوسرے کمرے میں رہنا شروع کر دیا جہاں پر میری نند سوتی تھی۔ انہوں نے ناک بو تو چڑھائی، لیکن امجد کی خاطر مان گئیں اور مجھے اس کمرے میں سونے دیا۔ تقریباً 2 ہی دن گزرے تھے جب امجد ایک بار پھر میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا میں نے مولوی صاحب سے بات کر لی ہے نازیہ، انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی بہترین حل نکل آئے گا۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، بولی کہ تم کیا چاہتے ہو امجد، کہ تم دوبارہ میرے ساتھ وہی رویہ اپناؤ اور دوبارہ مجھے اسی طرح آگ میں دھکیل دو؟ وہ میری بات سن کے بے حد شرمندہ ہو کہنے لگا میری جان، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی تمہارے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کروں گا۔ تم مان جاؤ، آج شام تک مجھے پتہ چل جائے گا کہ مولوی صاحب اس کا کیا حل نکالتے ہیں، اور اس کے بعد تم مان جانا، ہم اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں گے۔ یہ اس کا ہمیشہ کے دکھائے ہوئے بھیانک خواب تھے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، لیکن اندر ہی اندر داخل ہو کے انسان کی زندگی کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ میرے پاس اس بار بھی اس کی بات ماننے کے علاوہ میں نے سر اس بات میں ہلایا۔ شاید وہ بھی جانتا تھا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میری ساس، میری نندوں نے مجھ سے ہر طرح کا رشتہ ختم کر لیا تھا۔ ان کے مطابق تمہیں مصیبت تھی جو ان کے گلے سے نکلی تھی، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھیں کہ اب دوبارہ امجد مجھے لا کر ان کے سروں پہ بٹھا دے۔ وہ یہ نہیں سمجھتی تھیں کہ میں تو پہلے ہی ان کی پیروں کی دھول کی طرح ہمیشہ بے مول اور بے وقت سمجھی جاتی تھی۔ میں نے تو کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ان پہ حکمرانی کروں۔ اس شام اس واقعے کا ذکر امجد نے مولوی صاحب سے کیا، اور مولوی صاحب نے اس کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ طلاق تو ہو چکی ہے، اب تو ان لوگوں کی شرعی طور پہ دوبارہ نکاح کرنے کے لیے حلالہ کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ شام کو امجد میرے پاس آیا اور مجھے بتانے لگا کہ مولوی صاحب نے یہ سب کہا ہے۔ میں سن کے کپ کپا کے رہ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ایک عورت کی صرف اتنی عزت ہوتی ہے کہ اسے جب کوئی مرد پامال کرے تو دوسرے مرد کے پاس جانے کے لیے اسے یہ رائے اختیار کرنی پڑی، اور پھر کئی راتوں تک دوسرے شخص کے ہاتھ کا کھلونا بنے، اور وہ جی بھر کے کھیلے تو پھر پہلے والے شخص کے پاس چلی جائے، تا عمر یہ تانے سننے کے لیے کہ تم کسی اور کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر چکی ہو۔ ایک عورت کی عزت بت اتنی سی ہوتی ہے کہ جب بھی مرد کا دل چاہے اسے استعمال کرے، اسے بہکائے، اسے اپنے جال میں پھنسائے، اسے لطف اندوز ہو، اور پھر اسے اپنے پیروں کی دور کی طرح جھاڑ کر دور پھینک دے۔ اس کی بات سن کر میں شدید حیران تھی۔ میں نے بے اختیاری امجد کی طرف ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ امجد، خدا کے لیے مجھے کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ کر آؤ جہاں سے بے سہارا عورتوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ دوبارہ کوئی رشتہ نہیں رکھنا، مجھے کسی کے ساتھ یہ حلالہ جیسی گندی رسم ادا نہیں کرنی۔ میری بات سن کے وہ ایک بار پھر غصے کی کیفیت میں آنے لگا، لیکن جلدی نارمل ہوتے ہوئے بولا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ دیکھو نازیہ، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اللہ نے ہر غلطی کی تلافی کی ہے، کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے۔ میں بھی اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں،
میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں تمہاری بیوی نہیں رہی۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے چند سالوں کی مشکلات مجھ پر اتنی بھاری تھیں کہ اب دوبارہ اس پہ یقین کر پانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کا رونا، اس کا سسکنا، اس کا معافیا مانگنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ میں نے اتنے سالوں میں اس نفسیاتی مریض کے ساتھ رہ کے برداشت کیا تھا۔ وہ شخص سچ میں ایک نفسیاتی مریض تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھا گیا، اور اب میرے اندر کچھ بھی نہیں تھا جو میں اسے دے پاتی۔ میری غلطیوں نے اور شاید مقدر نے مجھے دلدل میں دھکیل دیا، جہاں سے نکل پانا میرے لیے مصیبت تھا۔ تقریباً کچھ دنوں تک وہ لگاتار ہی میرے پیچھے پڑا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس رات مجھے دھمکی دی کہ اگر میں صبح اس کے ساتھ نہ گئی اور اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی تو وہ خود کو ختم کر لے گا۔ اس کی ماں بہنوں نے واویلا مچا دیا کہ اگر ہم تمہاری وجہ سے ہمارے امجد کو کچھ بھی ہوا تو ہم تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں گی۔ آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی، میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس رات میں رو رو کر اللہ سے دعا مانگتی رہی کہ یا تو اللہ مجھے اس دلدل سے بچا لے۔ نہ جانے اس نے کون سا ایسا طریقہ ایجاد کر لیا تھا کہ وہ مجھے راتوں رات یوں اپنا لینا چاہتا تھا۔ بالآخر صبح میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے پیچھے سارے دروازے بند تھے اور میں جانتی تھی کہ میں اگر دستک دے کے توڑ بھی دوں تو میرے لیے کچھ نہیں کھلے گا۔ محلے میں ابھی بھی اس بات کا کسی کو علم نہیں تھا، روز ہمارے جھگڑے چلتے رہتے تھے، اس لیے لوگوں نے یہ بھی معمول کی بات لی کہ شاید کسی بنا پر جھگڑا ہوا ہے جو گھر میں چھوٹی موٹی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ صبح منہ اندھیرے کے اس نے مجھے چادر اڑائی اور لے کے باہر آیا۔ کراچی کی سڑکوں پر ایک عرصے کے بعد میں نکلی تھی، ہر چیز کو یوں عجیب نظروں سے گھور رہی تھی جیسے ایک قیدی پرندے کو ایک عمر قید خانے میں گزارنے کے بعد رہا کیا جائے اور وہ موڑ کر چیزوں کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھے۔ حقیقت میں مجھے بھی اس سخت قید خانے کی عادت ہو چکی تھی۔ میں اندر ہی اندر تھوڑی خوش بھی ہو رہی تھی کہ آخر اتنے عرصے کے بعد میں نے ان سب چیزوں کو دیکھا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد میری معمولی خوشیوں کے دروازے پہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے والے تھے۔ بڑی خوشیاں اور راحتوں نے تو ایک عرصہ پہلے میرے گھر کی دہلیز کو عبور کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ چھوٹی موٹی خوشیاں جنہیں میں خود ہی پیدا کرتی، خود ہی ان پہ خوش ہو کر زندگی جینے کی کوشش کرتی، لیکن اس واقعے کے بعد میری زندگی سے خوشیاں اور مسکراہٹوں کا عمل دخل بالکل ختم ہو گیا۔ مجھے اس وقت بالکل یقین نہیں تھا کہ امجد ایسا بھی کام کر سکتا ہے۔ میں اس پر بے پناہ یقین کرتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں اور میری ماں بے سہارا رہ گئے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ میری ماں نے حنیف نامی شخص سے دوسری شادی کر لی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 5 سال تھی۔ میں اس وقت بالکل بچی تھی اور یہ سوچ کر خوش ہوتی تھی کہ میرے نئے ابا آنے والے ہیں۔ میری ماں نے مجھے یہ بات کر کے مکمل مطمئن کر دیا اور انہوں نے خود کسی اڈھیر عمر شخص کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ مجھے لے کر چلی گئی۔ رشتہ کرواتے انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھیں گی، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ اس کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں بالآخر میں نواز نامی شخص کے پاس چلی گئی جس سے اماں نے دوسرا نکاح کیا۔ وہ جو میرا سودیلا باپ تھا، لیکن وہاں جا کر میری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، کیونکہ اس نے پہلے ہی اماں کے سامنے یہ کہا کہ یہاں پر رہے گی تو ضرور، لیکن تم اسے کبھی میرے سامنے نہیں آنے دو گی۔ اماں کچھ دیر بے بسی سے نواز کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اب کیا ہو سکتا تھا، اماں نے نکاح کر لیا تھا اور اماں کے مطابق بنائے ہوئے رشتوں کو قبر کی دیواروں تک نبھاتے ہیں۔ کچھ انسان ہوتے ہیں جو زندگی میں یہ کلیاں لے کر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس قدر خطرناک ثابت ہوتا ہے، اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نبھانے کے شوق میں اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ گلے میں ڈالے جانے والے ڈھول کی طرح انہیں ہر حالت میں بجانا پڑتا ہے، اور بالکل اسی طرح نواز کا رشتہ بھی اماں کے گلے میں ہی ڈال دیا گیا۔ وہ شخص حد سے زیادہ عجیب تھا۔ اس کے عجیب و غریب حرکتوں نے شاید اسے اتنی عمر تک شادی سے دور رکھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، کچھ بھی نہیں سمجھ پاتی تھی کہ وہ شخص کن کاموں میں ملوث ہے۔ بس میرے لیے وہ اس حد تک گندا تھا کہ وہ گھر میں ہر وقت لڑائی کرتا، اماں کو کبھی کبھی گالم گلوچ بھی کرتا، اور مجھے تو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو جاتا۔ اماں سے کہتے کہ اس نحوست کو یہاں سے لے جاؤ، کسی اور کی بیٹی لے کر تم نے میرے سینے پہ بٹھا دیا ہے۔ اسے اس کے بعد کے ساتھ ہی دفن کر کے آتی اور اماں مجھے دیکھتے ہوئے خاموش ہو جاتی۔ میں اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ باتوں کو نہ سمجھ پاتی، مجھے اس کی باتوں کی سمجھ آتی تھی۔ اس شخص نے مجھے اس حد تک خوفزدہ کر دیا تھا کہ میرا دماغ اس کے خوف سے بھر چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی
اور مجھے یہ راز کھلتے گئے کہ وہ ایک غلط صحبت کا شکار شخص ہے جو جوئے، شراب اور دوسرے نشوں کی لت میں پڑ چکا ہے۔ اس نے کبھی بھی اماں کو اتنے پیسے نہیں دیے کہ اماں اسے گھر کی کوئی چیز یا راشن یا 2 وقت کے سکون کی روٹی کھا سکیں۔ اچانک اماں اس کے ساتھ کیسے گزارا کر رہی تھی؟ ابا اماں سے بہت پیار کرتے تھے اور اماں نے ہر بات آسائش دیکھ رکھی تھی، لیکن ابا کی آنکھیں مونتے ہی میرے ددیال والوں نے اماں کو مزید اس گھر میں رہنے نہ دیا اور مجبوراً اماں کو اس قید خانے میں آنا پڑا۔ میں آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اچھی تھی۔ اماں مجھے قریبی اسکول میں بھیجتی رہی جہاں پر میں نے بنیادی تعلیم تو حاصل کر لی، لیکن جس دن اماں نے یہ کہا کہ سرکاری اسکول میں اس کو جماعتیں پڑھ لی ہیں، ہم نازی کو دوسرے اسکول میں بھیج دیتے ہیں، اس روز وہ شخص ہتے سے اکھڑ گیا۔ اس نے اماں کو گالم گلوچ دینے شروع کر دی اور کہا کہ تم نے کس کی اجازت سے اسے اسکول کے لیے بھیجا؟ پہلے ہی میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے سر پہ مسلط ہو جاؤ۔ کل سے یہ کہیں نہیں جائے گی، گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالے گی، اور میں اس قدر مسلسل قید میں ہو کر رہ گئی۔ میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا، اس کے علاوہ میں اس کے وقت جوانی کی دہلیزوں میں قدم رکھ چکی تھی جب میری زندگی میں ایک نیا طوفان آیا۔ ہمارے ہمسائے میں اماں کی ایک اچھی دوست رہتی تھی۔ اماں کا اس کے گھر آنا جانا تھا، لیکن ابا سے چھپ کر آتی جاتی تھی کیونکہ ابا اسے کہیں بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ جیسے اس شخص نے اماں سے نکاح کیا، اماں نے مجھے سمجھایا کہ یہ بھی تمہارا ابا ہے، اس لیے انہیں بھی ابا کہا کرو، اور میں اماں کی سمجھ پہ یہ بات کو پلے باندھ کر اس شخص کو بھی ابا ہی کہتی، اور اس بات پر بھی اس نے مجھے کافی دفعہ ٹوک دیا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، اور میں خاموش ہو جاتی۔ باپ کے بغیر زندگی کتنی مشکل ہے، اتنی مشکل ہے کہ پھولوں پر چلتے ہوئے بھی آپ کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی میں تو بالکل ہی کانٹے بھر گئے۔ اماں کی مجبوریاں، رات دن کی ڈانٹ ٹپٹ مجھے ذہنی مریض بناتی جا رہی تھی۔ اماں آنٹی رضیہ کے گھر جاتی اور کبھی کبھی مجھے بھی بھیج دیتی۔ آنٹی رضیہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی اور اماں سے دلی وابستگی رکھتی تھی۔ وہ اماں کو سمجھاتی کہ تم نے نواز کے چنگل میں خود کو قید کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، تو میں اس شخص سے بات کرنی چاہیے، وہ کس طرح تمہارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ سکتا ہے۔ آنٹی رضیہ کے شوہر چاچا فضل تھے، وہ بہت اچھی اور شریف انسان، وہ دونوں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ کئی دفعہ انہوں نے اماں سے کہا کہ ہمیں دے دو، ہم اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھیں گے۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ مجھے انہی کے حوالے کر دیں، میری کم سے کم اس دوزخ سے تو جان چھوٹ جائے، لیکن اماں اس شخص کے خوف میں مبتلا تھی کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ پہلی بار میں نے امجد کو آنٹی رضیہ کے گھر میں دیکھا۔ وہ آنٹی رضیہ کا دور پار کا رشتہ دار تھا، لیکن شاید کسی کام کے سلسلے میں ان کے گھر تک آیا۔ پہلی نظر تو نظروں کا تبادلہ ہوا اور میں نے ڈرتے ہوئے نظر جھکا کر رخ موڑ لیا۔ میرا دل معمول سے ہٹ کے دھڑک رہا تھا، اس کی چپتی ہوئی نظروں میں ایسا کچھ تھا جس سے میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا، اور اس احساس سے میری پہلی وابستگی تھی۔ میں پہلی بار اس احساس سے آشنا ہوئی تھی۔ ہر اس احساس کو میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں میں محسوس کیا، لیکن میرا خوف مجھ پہ اس قدر حاوی تھا کہ میں کچھ بھی محسوس کرنے کے قابل نہ رہی۔ وہ کتنی دیر آنٹی رضیہ کے گھر کے صحن میں بیٹھ کر آنٹی رضیہ سے باتیں کرتا رہا اور میں کمرے کے اندر رہی۔ اس کی باتوں کی آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی، اس کا لہجہ بہت نرم اور دھیما تھا۔ کیا مرد ایسے بھی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے خود بھی سوچا، وہ میری زندگی کا پہلا مرد تھا جس کو میں نے اس قدر دلکش لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھا، اور میرا دل چاہا کہ میں اس سے باتیں کرتی جاؤں۔ امجد گھر چلنا اور یہ سوچ جو کہہ کے دل کے اندر رہ گئی، میں نے بھی اس پہ خاصی توجہ نہ دی اور اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ جب وہ دوسرا واقعہ پیش نہ آیا، اس روز بھی اماں کے ساتھ میں درزن کے پاس جا رہی تھی۔ اماں نے ابا کی پرانی قمیض اسے دے رکھی تھی اور کہا تھا کہ اس قمیض کو چھوٹا تنگ کر دیں، میرے لیے کرتا بنا دے۔ میں گھر میں اکیلی تھی، اس لیے اماں مجھے بھی ساتھ لے کر گئی۔ جب راستے میں امجد آتا ہوا دکھائی دیا، میں اماں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھا، وہ میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے نظروں کو جھکا لیا اور میرا دل ایک بار پھر زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری ہتھیلیوں پہ پسینہ آنے لگا۔ وہ گلی سے چلتا ہوا آگے چلا گیا اور دوسری گلی میں مڑ گیا۔ اس کے گلی میں مڑنے سے پہلے بھی میں نے صاف دیکھا اس نے ایک بار پھر پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا۔ وہ مجھے کیوں ایسا دیکھتے رہتا تھا؟ میں دل میں عجیب و غریب خیالات لانے لگی۔ میں رات کو بھی جب سونے کی کوشش کرتی تو اس کی مسکراتی ہوئی نظریں میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ جو لوگ پیار کی کمی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کہیں سے بھی چاہے جھوٹ اور فریبی پیار بھی مل رہا ہو،
تو اپنے دامن کو پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ چھوٹے اور فریبی پیار اس تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اس سے تو بہتر ہے کہ انسان کا دامن اس پیار محبت جیسی زہریلی چیز سے خالی رہے. میں بھی دل و جان سے اب امجد کا انتظار کرتی. آنٹی رضیہ کے گھر جاتے ہوئے کبھی کبھار مجھے دکان پہ کھڑا دکھ جاتا. اب یہ اتفاق تھا یا جان بوجھ کر وہ اس علاقے کے چکر لگا رہا تھا اور اس گلی میں بار بار نظر آ رہا تھا. ایک دن دوپہر کے وقت امجد نے مجھے گلی میں روک لیا اور کہا, نازیہ میں تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں, پلیز مجھے برا مت سمجھنا, لیکن تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو. امجد مجھ سے خاصا بڑا تھا اور اس نے ایک دم سے مجھے یہ بات کر دی. یہ زندگی کا پہلا واقعہ تھا. میں بہت خوفزدہ ہوئی اور میرا دل عجیب طریقے سے دھڑک گیا. میں آنٹی رضیہ کے کمرے میں بیٹھ کے اسی کے الفاظوں کو سوچتی رہی جب مسکراہٹ میرے لبوں پر پھیل گئی. کچھ روز اسی طرح گزرتے رہے. وہ میرے پیچھے آتا جاتا رہا اور ایک روز وہ بات ہوئی جو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی. ایک دن اچانک سے امجد کی ماں آنٹی رضیہ کے پاس آئی اور بولی کہ میں نے بیٹے امجد کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگنا ہے, کیونکہ امجد نے مجھے کہا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے. شام کو آنٹی رضیہ اور چاچا فضل امجد کی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آئے. ان کی نیت جان کر ابا ہتھے سے اکھڑ گیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا, میرا کھاتی رہی ہے, میری مرضی سے شادی کرے گی جہاں میں چاہوں گا. میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت مجھ پر اس قدر مہربان ہو سکتی ہے اور یہ شخص میرے مقدر کو لات مار رہا ہے. ابا نے اس چیز کی بھرپور بغاوت کی اور مجھے سمجھ آ گئی کہ ابا کیا چاہتے ہیں. یقیناً وہ بہت سارا جہیز اور بھی کچھ اس طرح کی قیمت وصول کر کے مجھے کسی ایسے شخص کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو میری زندگی کو دو بھر کر دیتا. لیکن اسے اس سے کوئی فرق سروکار نہیں تھا. کم از کم اس کی اپنی زندگی تو سنورنے والی تھی نا. میں نے امی کو صاف صاف بتا دیا کہ میں ہر حال میں امجد سے شادی کروں گی اور کسی سے شادی نہیں کروں گی. بھلے ہی امجد سے کوئی ایسا وعدہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی میں چاہتی تھی کہ اس جہنم سے نکل کر کسی اور جہنم کا رخ نہ کروں. مجھے کم از کم اتنا اندازہ تھا کہ امجد مجھے خوش رکھے گا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات بھی محض میری خام خیالی ثابت ہونے والی ہے. امجد کی ایک بڑی بہن شادی شدہ تھی جس کی طلاق ہو چکی تھی اور وہ امجد کے گھر پہ ہی رہتی تھی, جبکہ ایک چھوٹی بہن تھی. دونوں بہنیں ہی امجد سے بڑی تھیں اور دونوں کی عمر کافی زیادہ تھی. امجد ایک لوتا بیٹا تھا. محلے کے لوگ انہیں بہنوں کی وجہ سے رشتہ نہیں دیتے تھے. وہ لوگ سوچ کر کہہ گئے اور واپس چلے گئے. میں نے ہر حال میں امی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ مجھے ہر حال میں امجد سے ہی شادی کرنی ہے. مجھے وہاں پر شادی نہیں کرنی جہاں آپ کے شوہر زبردستی مجھے ٹھونس دینا چاہتے ہیں. میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ پہ یہ بغاوت کی ہمت کہاں سے آئی, لیکن میں نے بغاوت کر دی اور ابا نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا. انہوں نے امی کو مار مار کے ڈرا دیا کہ اگر اس نے دوبارہ یہ خواہش بھی ظاہر کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اور جب میں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا, میں نے امی سے کہہ دیا کہ اگر آپ نے میری شادی امجد سے نہ کی تو میں اسے بھاگ کر شادی کر لوں گی. امی نے اس بات میں میرا بھرپور ساتھ دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر سے کوئی بید نہیں. وہ پیسوں کی خاطر کہیں نہ کہیں مجھے دھکیل دیتے اور اس رات امی نے امجد کو بلایا اور اس کے ساتھ ساری بات فائنل کر لی. اور اس بات پر رضیہ آنٹی اور اس کے شوہر چچا فضل نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. امجد کے گھر والے راضی تھے یا نہیں, لیکن اس رات اماں نے ابا کو نشے کی دوا پلا دی اور راتوں رات میرا نکاح امجد سے کر کے مجھے اس گھر سے رخصت کر دیا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی کا بہت ہی خوبصورت اور دل نشین دن ایسے گزر جائے گا. میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد اماں پر کیا بیتی, اماں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, لیکن اماں نے منع کر دیا کہ چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تم دوبارہ اس گھر میں پلٹ کر نہ دیکھنا, کیونکہ تمہارا سوتیلا باپ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. میں اب خوفزدہ نہیں تھی کیونکہ امجد میرے ساتھ تھا. 2-4 دنوں تک شدید جھگڑا رہا اماں کے گھر, اور ایک دن میرے سوتیلے باپ نے ایک عجیب فیصلہ کیا. وہ اماں کو لے کر دوسرے محلے میں چلا گیا اور جاتے جاتے رضیہ آنٹی سے کہہ گیا, نازیہ کو بتا دینا کہ اس کی ماں اس کے لیے مر چکی ہے. اب میں اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے کر جا رہا ہوں. میں اس کے ساتھ جو کروں گا وہ اس کی سزا ہوگی, اور اس کی سزا یہی ہے کہ دوبارہ پلٹ کر اس گھر کی طرف نہیں دیکھے گی. میں رو رو کر بحال ہو چکی تھی اور ہر حال میں امی کی مجھے فکر تھی. اس شخص سے کچھ بھی بعید نہیں تھا کہ وہ میری ماں کو زندہ دفنا دیتا, اور ادھر سسرال والوں نے بھی 10 ہی دنوں میں رنگ دکھانا شروع کر دیے. میری ساس اور نندوں نے جہیز نہ لانے اور یوں چھپ کر شادی کرنے کے جرم میں مجھے دن رات اپنے ظلم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. پہل تو امجد ان کی کوئی بات نہیں مانتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ امجد بھی ان کی باتوں میں آنے لگا. یہاں تک کہ امجد کے 1 ماہ بعد شادی کے اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا.
میری ساس دن رات اپنے بیٹے کی کان بھرتی اور اس کی بیٹیاں مجھے گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی. وہ یوں سمجھتی کہ میں کوئی اچھوت ہوں. اور شام کو جب امجد گھر آتا تو وہ لوگ امجد سے کہتی کہ میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی, مہارانی بن کے بیٹھی رہتی ہوں. امجد فیکٹری میں جاب کرتا تھا اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا. امجد پوری طرح سے اپنی ماں اور بہنوں کی گرفت میں تھا. باہر بھی اس کے دوست کچھ اچھے نہیں تھے. وہ رات گئے تک دوستوں کے پاس بیٹھا رہتا, کبھی کبھار ان کے ساتھ نشہ بھی کرتا. میں نے کئی بار انہیں ان حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش کی, لیکن وہ ہر بار ہی مجھے جھڑک دیتا. آہستہ آہستہ اس کا دل میری طرف سے اونچاٹ ہوتا جا رہا تھا اور شادی کے 3-4 ماہ بعد ہی اس نے مجھے بری طرح اپنے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. میں اس کی لاکھ منتیں کرتی, میں اس کی ماں بہنوں کی خدمتیں کیا کرتی, کیونکہ میرے لیے پیچھے دروازے بند ہو چکے تھے, لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سنتا تھا. آنٹی رضیہ اور چاچا فضل نے میرا بھرپور ساتھ دیا, لیکن میری ساس نے انہیں بھی گھر آنے سے منع کر دیا. مجھے خرچے کے لیے 1 روپیہ تک نہیں دیا جاتا تھا. اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نہیں نوازا تھا. اولاد عورت کے قدموں کو مضبوط کرنے کی بیڑیاں ہوتی ہیں جو اگر اس کے ساتھ ہوں تو سسرال میں اس کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں. لیکن نہ جانے اللہ نے مجھے اور کتنی آزمائشوں سے گزارنا تھا. اللہ نے منتوں مرادوں کے بعد بھی مجھے اولاد کی خوشی دیکھنا نصیب نہیں کروائی, اور اس چیز کو بنیاد بنا کر میری ساس اور نندوں نے میرا جینا دھوبا کر دیا. وہ تو پہلے ہی مجھ سے بے پناہ نفرت کرتی تھیں. اب ان کے پاس میری نفرت کے لیے خوبصورت جواز تھا. وہ دن رات امجد کو اس بات کی طرف راغب کرتی رہتی کہ اولاد نہیں ہوگی تو تم ہمارے اکلوتے بھائی کو ہماری نسل کیسے بڑھاؤ گی, اور وہ شخص میری امیدوں پر پانی پھیر دیتا. کاش اس کے ساتھ میرے ساتھ ہوتا تو کبھی بھی ان لوگوں کو کچھ نہ سمجھتی. اور بالآخر وہ رات آئی جب امجد نے مجھے طلاق دے دی. میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. میری زندگی میں بالکل کانٹے تھے. میں پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ سکتی تھی, اور میری زندگی آزمائشوں کی زد میں آ گئی تھی. مصیبتوں کے پہاڑ تھے جو لمحہ بلمحہ مجھ پر ٹوٹ رہے تھے, اور ایک دن سکون کی چیز میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. میں کس چیز کا شکر ادا کرتی. مجھے زندگی نے اس قدر مایوس کر کے رکھ دیا کہ میرا دل چاہتا کہ میں خودکشی کر لوں, یا پھر کیسی اس دنیا میں چلی جاؤں جہاں سے واپس پلٹنا میرے لیے ممکن نہ ہو. وہ لوگ مجھے ڈھونڈ کر بھی نہ پائیں. ابھی میں اس کام سے نکال ہی نہ پائی جب مجھ پر دوسرا عذاب جاری ہوا. اس روز مجھے امجد اس سینٹر میں لے کر گیا. کراچی کا وہ اسپتال نما سینٹر اتنا وحشت ناک تھا کہ اس نے میری زندگی کو بالکل ختم کر دیا. اس میں داخل ہوتے وقت میں سوچ رہی تھی کہ شاید میں امجد کو دوبارہ پالوں تو میری زندگی تھوڑی آسان ہو جائے, یا پھر پچھتاووں کی ذات میں آ کر اب میرا جینا آسان بنا دے. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اندر جاتے ہی مجھ پر ایسے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ میں کسی قابل نہیں رہوں گی. میں نہیں جانتی تھی امجد نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ڈیل کی اور انہیں امجد کو کیا کہا. اس وقت امجد مجھے اس کمرے میں بٹھا کر باہر چلا گیا. جب وہ لوگ اندر آئے اور آپس میں کوئی بات چیت کرتے رہے, پھر مجھ سے کاغذ پر سائن کروا لیا. میں سمجھ ہی نہ پائی یہ سب کیا ہو رہا تھا. میرا دل چاہے یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں. کاش میں اس وقت بھاگ جاتی, نکل جاتی, لیکن کاش کا لفظ کاش دنیا میں نہ ہوتا. پورا دن گزر گیا, حتیٰ کہ شام ہو گئی. امجد کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. میں اس کمرے میں بیٹھی بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی. مجھے تو اس قدر خوف آ رہا تھا, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کس سے امجد کے بارے میں پوچھوں. ایک بار میں نے باہر نکل کر جھانکا, لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جو میری بات سنتا یا سمجھتا. ہر کوئی اپنے کام میں مگن مصروف تھا. شام کا اندھیرا پھیلنے لگا اور اسی کے ساتھ میرا دل سمٹ کر گلے میں آ پہنچا. تبھی وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئی, اور میں نے جلدی سے پوچھا کہ امجد کہاں ہے, وہ مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہے. وہ عورت میری طرف دیکھ کے مسکرائی اور بولی کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کہاں ہو. یہ حلالہ سینٹر ہے اور تمہارا نکاح ہو چکا ہے. میں سن کر غم و غصے سے اسے دیکھتی رہ گئی. اسے کیسے ہو سکتا ہے, ابھی تو میری بات ہوئی تھی اور میں تو عدت. اس نے میری بات کو سختی سے کاٹ دیا. بولی کہ اب تم وہی کرو گی جو ہم چاہیں گے. ایک رات تم یہاں پہ رکو گی, صبح طلاق لے کے اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی جاؤ گی. کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی, لیکن تم نے اگر باہر جا کر اس سینٹر کا کسی سے ذکر کیا تو یاد رکھنا پھر تمہارے ساتھ کیا 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 جائے گا. اس کے بعد وہ باہر چلی گئی اور میں رو رو کر بے حال تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں. جب تھوڑی دیر بعد ایک شخص اندر داخل ہوا, میں اسے دیکھ کے وحشت زدہ ہو گئی. وہ تو شکل سے عجیب غنڈا لگ رہا تھا, نہ جانے سے کہاں سے پکڑ کر لائی تھے. میں نے بے اختیار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے, روتے ہوئے بولی کہ دیکھو مجھے یہاں سے جانے دو, میں یہاں پر بہت بری طرح پھنس چکی ہوں. وہ مجھے دیکھ کے خبیث سی ہنسی ہنسنے لگا. بولا کہ ہاں خود آئی ہو یا تمہیں کوئی اٹھا کر لایا ہے, یہاں پر اتنی بچی تو نہیں لگتی, تم میری ایک رات کی بیوی ہو. میں اس کی بات اور اس کے انداز سے خوف زدہ تھی. میں جلدی سے اٹھ کے دروازے کی طرف بھاگی.
جب اس نے مجھے پکڑ کر گرا دیا، شدید غصے سے مجھے نوچنے لگا۔ میں مسلسل چیخ رہی تھی لیکن کوئی بھی میری پکار سننے والا نہیں تھا۔ اس شخص نے مجھے مکمل زخمی کر دیا، میری کوئی حالت نہیں سی۔ صبح تک وہ میرے ساتھ ہی کھیل کھیلتا رہا اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب سینٹر والوں نے میری حالت دیکھی تو خود بھی خوف زدہ آ گئے۔ انہوں نے بجائے امجد کو فون کرنے کے مجھے اٹھا کر سینٹر سے باہر پھینکوا دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی انسانیت اس طرح مر سکتی ہے کہ انہوں نے مجھے مرنے کے لیے وہاں پہ چھوڑ دیا جہاں پہ کوئی بھی میری مدد کو آنے والا نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی وہاں سے کس نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا، کس نے میری جان بچا کر مجھ پہ احسان کیا۔ میرے ہوش کے بعد آنے میں جب ہاسپٹل والوں نے مجھ سے میرے عزیز و اقارب کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے بات امجد کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا۔ اب بھی میں اس درندے پہ یقین رکھے بیٹھی تھی جس نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ میں اب اس کو اپنے ساتھ کرنے والے ظلم کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن جب انہوں نے امجد کو کال کی تو اس نے نہ صرف مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا بلکہ یہ کہا کہ وہ تو مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی طلاق دے چکا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں، نہ جانے اس شخص نے مجھ سے کون سا بدلہ لیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو ساری حقیقت بتا دی۔ یہاں بھی آنٹی رضیہ اور چاچا فضل میرے ساتھ کام آئے۔ وہ مجھے اسپتال سے گھر لے آئے جہاں پر امی بھی مجھ سے ملنے آئی۔ میری حالت دیکھ کے بہت رو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی اتنی مصیبتوں سے گزرے گی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں جیسے ہی صحتیاب ہو جاؤں گی میں پولیس کے پاس جاؤں گی، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پولیس میں اس سینٹر اور امجد کے خلاف کیس دائر کر دیا۔ آخر ان لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ کسی کی زندگی میں کھیلنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ کراچی سینٹر میں اور پاکستان میں کئی ایسے سینٹر موجود ہیں جو چھپ کر یہ کبھی فعل سر انجام دے رہے ہیں اور اسلام اور شریعت کے خلاف چل کر کسی کی زندگی برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جب میری حالت دیکھی تو انہیں یہ احساس ہوا کہ میں مر جاؤں گی تو شاید ان کا نام آ جائے گا اور سارا کالا چھٹا کھل جائے گا۔ اس لیے خوف سے انہوں نے مجھے وہاں پھینکوا دیا اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر میں مر گئی تو اس کے ساتھ سارے ثبوت بھی مر جائیں گے۔ انہوں نے امجد کو کال کر کے بتا دیا ہوگا جب امجد نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں صرف پوچھنا چاہتی تھی کیا اسلام اور شریعت میں یہ چیز قابل قبول ہے؟ جب شریعت کسی کی زندگی کو یوں برباد کرنے کا حکم نہیں دیتی تو یہ کس طرح کے مسلمان ہیں جو اپنے مفاد کی آڑ میں چھپ کر دوسروں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں؟ کیا ان کے گھر اپنی طلاق یافتہ بہنیں بیٹیاں موجود نہیں ہیں؟ کیا یہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ پیسے نے انسان کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ وہ انسانیت کے درجے سے گر چکا ہے۔ میری حکومت اور بخش سے اپیل ہے کہ ان سینٹر کے خلاف آواز اٹھائی جائے تاکہ مکمل طور پہ ان کا خاتمہ ہو جنہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے خلاف وہ کام شروع کر دیے ہیں جو سراسر انسانیت اور شریعت کا مذاق بنا رہے ہیں۔ خدا را ان کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہ سکیں۔